والتيجان والروح والريحان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر اور پیس ٹی وی اردو اسٹوڈیو سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج سے ہم پروگرامز کا ایک بہت ہی دلچسپ سلسلہ شروع کر رہے ہیں. میں تو بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں اس پروگرام کو کرنے کے لیے، اور یقیناً آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا، کیونکہ اس پروگرام میں ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس پہ تدبر کریں گے اور ایک نئے اور یونیک انداز میں کریں گے، تاکہ ایک بہت ہی سادہ شخص، عام انسان، ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ قرآن کو جانے اور سمجھے اور خود بھی قرآن میں غور و تدبر کرنا سیکھے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر خلیل الرحمان چشتی صاحب. چشتی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے بڑے کر. الحمدللہ. چشتی صاحب، پہلے بھی آپ سے ہم سیکھتے آئے ہیں، کافی عرصے سے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، مختلف انداز سے آپ ہمیں سکھا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ دوسرے ناظرین بھی موجود ہیں، تو آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ایک عام انسان جو قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے، ایک عام یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، تو کیا چیزیں وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے قرآن سمجھنے سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو قرآن مجید کو اس کی نزولی ترتیب کے مطابق سمجھا جائے، اور دوسرا اس کو کتابی ترتیب کے مطابق سمجھا جائے. تو نزولی ترتیب کے لیے سب سے پہلے آپ کو سیرت النبی کا مطالعہ کرنا پڑے گا. یعنی میں مشورہ یہ دوں گا کہ وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، کیونکہ قرآن مجید 23 سال کے طویل عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. جی صاحب، میں چاہوں گا، میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، اور پروگرام کے دوران بھی میں آپ کو روکوں گا، برا نہ بنائیے گا، کیونکہ میں ایک بالکل عام طالب علم کی جیسا ہوں، اور کچھ الفاظ کا چناؤ جو آپ کریں گے یقیناً وہ ہمارے لیے مشکل ہو سکتے ہیں، میرے لیے بھی اور شاید ناظرین کے لیے بھی. تو یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نزولی ترتیب، تو نزولی ترتیب سے کیا مراد آپ لے رہے ہیں؟ دیکھیے، قرآن مجید کی ترتیب دو قسم کی ہے. ایک تو کتابی ترتیب ہے. کتابی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر سورۃ آل عمران ہے، نساء ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اس کی کتابی ترتیب ہے. لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی ہیں، پھر سورۃ المدثر کی، پھر سورۃ المزمل کی، پھر پوری سورہ فاتحہ. تو یہ لائف ہسٹری آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے ساتھ ساتھ کیسے کیسے قرآن نازل ہوتا رہا، اس کا علم آپ کو حاصل کرنا ضروری ہے. جی بالکل، میں بہت عرصے سے یہ سوچا تھا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جو قرآن دیکھتے ہیں اس میں پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ آ رہی ہے، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں قرآن پہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آیات پہلے نازل ہوئی ہیں، وہ بعد میں ڈلی ہوئی ہیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سورہ علق کی آیات جو ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی، تو یہ تو جاننا واقعی بہت ہمارے لیے ضروری ہے. تو آپ اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے آپ بتا رہے تھے کہ سیرت النبی کا مطالعہ جو ہے وہ تو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا دیکھیے، قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں. 114 میں سے 90 صورتیں وہ مکی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں رہے، یعنی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے بعد 53 سال کی عمر تک آپ مکے میں رہے، 13 سال، اور آخری 10 سال مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد رہے. تو یہ جو 13 سال کا دور ہے، مکی دور، اس میں 90 صورتیں نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں 24. تو اس طرح کل ان کی تعداد 114 بن جاتی ہے. سبحان اللہ. تو ادھر سے بھی شروع کریں آپ سیرت النبی سے، اور ادھر جو ہے کتابی ترتیب سے کو بھی دیکھ لیں کہ اس کا کیا ربط ہے، تعلق ہے. ایک تو آپ نے واضح کر دیا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نزولی ترتیب کون سی ہے، اور بکش جو سیکوینس ہے اس کا وہ بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام اسٹوڈنٹ آف نالج کو جب وہ قرآن سیکھنے لگا ہے تو کون سی باتیں اس نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور کیا چیز چاہیے؟ ایک مشورہ جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ، ایک وقت میں ایک ہی صورت پڑھی جائے. رکوع کے اعتبار سے قرآن مت پڑھیے، پارے کے اعتبار سے قرآن مت پڑھیے. ایک وقت میں ایک صورت لیجیے. ایک ہی صورت میں آپ ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 2 مہینے اسی کو بار بار پڑھتے جائیے، اسی پر مہارت حاصل کیجیے، کیونکہ ہر صورت ایک خطبہ ہے، ایک خطاب ہے، اور اس کے اندر ایک باہمی ربط پایا جاتا ہے.
ایک ہی مضمون ہے, ایک ہی فلو ہے, ایک دریا ہے رواں. سبحان اللہ, بہت اچھی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی. یہ بتائیے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہم اگر کسی بک سے ٹرانسلیشن یا تفسیر کہیں سے پڑھتے ہیں, اس کو پڑھنے سے کوئی شخص گمراہ بھی ہو سکتا ہے, کسی استاد کے ساتھ بیٹھیں گے تبھی صحیح سمجھ میں آئے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے آدمی کی نیت اچھی ہو, ایک مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. قرآن مجید ہر ایک کے لیے ہے. قرآن مجید یا ایھا الذین آمنو سے بھی خطاب کرتا ہے اور یا ایھا الناس کے الفاظ سے بھی خطاب کرتا ہے. قرآن کی دعوت سب کے لیے, لیکن وہ اس کو اس نیت سے پڑھے اور اس کے دعوے کو پیش نظر رکھے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کے بنانے والے خدا کی کتاب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اس کا یہ دعویٰ ہے. ایک غیر مسلم بھی پڑھ رہا ہے تو اس دعوے کو پہلے سامنے رکھے کہ اور پھر غور کرے کہ کیا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن قرآن کا اپنا کلیم, اپنا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے, یہ گائیڈ لائن کے لیے کتاب نازل کی ہے. تو حسن نیت سے, یعنی اس میں سے اعتراضات کے لیے اس نیت سے کتاب نہ پڑھے. یعنی کہ آپ کا مطلب ہے تعصب ذہن میں نہیں ہونا چاہیے, خالی اس ذہن ہو کر, بالکل کلیئر مائنڈ کے ساتھ, سفید کاغذ جیسا ذہن ہو. ایک تو بات یہ ہوگی کہ جو قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لے, تعصب سے پاک ہو جائے. اس کے علاوہ اور بھی کوئی کوالٹی اس شخص میں ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو یہ بھی نیت کر لے کہ مجھے عربی زبان سیکھنی ہے اور عربی زبان پر مہارت حاصل کرنی ہے. لیکن ایک آدمی ہے, اس کی زبان بنگالی ہے یا گجراتی ہے یا ہندی ہے یا اردو ہے یا انگریزی ہے, جو بھی زبان ہے, اور ابتدا وہاں اس کے ترجمے سے شروع کر لے اور آہستہ آہستہ پھر وہ عربی بھی سیکھ لے گا. لیکن ایک دن میں کوئی عالم تو نہیں بنتا نا. نہیں بنے گا. آپ نے بتایا کہ کسی ایک سورہ سے شروع کر دیں. اگر ہم قرآن کھولتے ہیں, سورہ فاتحہ آتی ہے ہمارے سامنے, وہ عموماً ہم پڑھتے رہتے ہیں نماز میں بھی, اور کافی لوگوں کو اس کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے بھی معلومات ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد سورہ بقرہ آ جاتی ہے, وہ اتنی لمبی صورت ہوتی ہے, اس کو دیکھ کے اسٹوڈنٹ ڈر جاتے ہیں کہ یہ 250 پاروں کی صورت ہے, ابھی میں شروع کروں گا تو مجھے پورا سال اس میں لگ جائے گا. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں میرے جیسے بالکل ایسے نیو طالب علم کے لیے جو سیکھنے کی شروعات کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں انٹرسٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, کس سورہ سے وہ سٹارٹ؟ چلیے, آپ سورہ فاتحہ ہی کو لے لیجئے. تو اب سورہ فاتحہ کو آپ بار بار پڑھیے اور دیکھیے کہ مضامین کا تسلسل کس انداز میں آ رہا ہے. آپ غور کریں گے یہاں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی. بے شک. یعنی آداب سب سے پہلے ہیں, آداب دعا. آداب دعا ہے, اس کے بعد استحقاق دعا ہے, اس کے بعد دعا ہے, پھر وضاحت دعا ہے. یعنی منہ کھول کے ایک دم آپ نہیں کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم, چلیں مجھے سیدھے راستے پہ چلائیں, نہیں, یہ نہیں کہیں گے بے شک. آپ پہلے کہیں گے کہ آپ کون ہیں, تعریف کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ قابل تعریف ہیں, رب العالمین ہیں, الرحمن ہیں, الرحیم ہیں, آپ کی رحمت اپنی بلندی پر ہے, دائمی ہے, مستقل ہے, قیامت کے دن کے مالک ہیں. اور اس کے بعد اپنا استحقاق پیش کریں. استحقاق سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا حق ہے آپ کو کہ اللہ سے مانگنے کا کیا حق؟ یعنی آپ نے نوکری ہی نہیں کی, تنخواہ مانگ رہے ہیں جی بالکل. تو حق کیا پہنچتا ہے؟ تو آپ یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, چونکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مانگیں گے, تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں, تیرے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں, تیرے لیے حج کرتے ہیں, تیرے لیے روزے رکھتے ہیں, تیرے نوکر ہیں, غلام ہیں, مزدوری دے, تجھی سے مدد مانگیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ بتائیے, اعتماد کے ساتھ, یقین کے ساتھ مانگیے نا جی. یقین. پھر آپ کہتے ہیں کہ اصل دعا پھر رکھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیے. جی صاحب, یہیں سے ہم گفتگو لے کے چلیں گے. سورہ فاتحہ کو ہم سمجھ رہے ہیں ایک نئے انداز میں. ناظرین, مجھے تو بہت ہی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اور یقیناً ہم اگلے آنے والے پروگرامز میں بھی بہت کچھ سیکھیں گے. بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک مومن کی اصل منزل آخرت کی منزل ہے اور ایک مومن کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری اسی کو سمجھانے کے لیے پروگرام لے کر کے آ رہا ہوں، فکر آخرت۔ کیجئے اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی تاکہ حاصل ہو جنت۔ دیکھیے یوم آخرت ہر بدھ رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی پیش کرتا ہے قافلہ، امن کے طلبگاروں کا اجتماع، انسانیت کے طرفداروں کا۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو عقیدے پر قربان ہو جائے۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ذمہ داری ایمان کی حفاظت کی، تیاری انسانوں کو قریب لانے کی۔ غلبہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہجرت کرے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو تجربے اور مشاہدے کی راہ سے گزارتا ہے۔ پیغام صرف ایک اللہ کی عبادت کا۔ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انجانے بد سے بچنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حکم اللہ کا چلے گا، حاکم اللہ ہے۔ یہ ماننے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ مقصد عام ہو بھائی چارے کا چلن۔ ہم تو آئے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ ہم اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ دین اسلام کو دنیا میں ہم غالب کر دیں گے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے وہ اسلام کے امن کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ تحریک امن اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ ہم نے سب سے پہلے جانا کہ ایک قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک عام اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہے اس کو کن باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، وہ ہم نے سمجھا۔ اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹی سی صورت لی اور وہ ہمارے شیخ نے ہی ہمیں ریکمینڈ کر دی کہ آپ ادھر سے شروع کریں۔ الحمدللہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ سورہ فاتحہ کو ہم سمجھ رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم اور میں چاہتا ہوں اس سورت کو سمجھنے میں لگائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیل الرحمان چشتی صاحب۔ چشتی صاحب، سورہ فاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم ہے اور پھر اس کی ایکسپلینیشن نیکسٹ آیات میں آ رہی ہے، تو ان کی آپ وضاحت کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 گروہوں میں جو ڈیوائیڈ کیا ہے لوگوں کو، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے، تاریخ میں ایسی قومیں گزری ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ پھر اللہ ان لوگوں کو بارش سے ہلاک کیا گیا، سیلاب سے ہلاک کیا گیا، زلزلے سے ہلاک کیا گیا، ہواؤں سے ہلاک کیا گیا۔ تو کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک کرتا ہے، بیماریاں، وبائیں پھیلا دیتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے وہ لڑتے ہیں اور ہلاک کر دیے جاتے ہیں اپنے اعمال کے سبب۔ تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں جو مغضوب قومیں ہیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلایا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک قوم عاد تھی، جی بالکل، عاد کے بارے میں پڑھا، اور وہ عاد جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اس قوم کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی ایک قوم تھی، جی بالکل، جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام 950 برس سے زیادہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی۔ ایک مشرک قوم تھی جو 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی اور حضرت نوح کو دھمکیاں دیتی تھی کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، رجم کر دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا، نیک لوگوں کو جو صاحب ایمان تھے بچا لیا گیا اور باقی تمام لاکھوں ہزاروں لوگوں کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا۔ تو انعمت علیہم سے مراد کون ہے؟ کشتی والے لوگ جو حضرت نوح کے ساتھ ایمان لے آئے تھے۔ اور مغضوب کون ہے اس میں؟ وہ جو غرق کر دیے گئے پانی میں۔ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، مغضوب علیہم اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ولضالین بھی کہا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے کہ 2 طرح کے الفاظ میں استعمال ہوئے؟ تھوڑے سے ایکسپلین کر دیں دونوں الفاظ کے میننگ۔ مغضوب کا مطلب ہے جن پر غضب اللہ کا ہوا ہے، جن پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسایا گیا، اور ضالین کا مطلب ہے جو بہک گئے، بھٹک گئے،
اور یہ ایک بات یاد رکھیے کہ مغضوب میں بالخصوص یہود بھی شامل ہیں. یہود اور نصارہ جو ہیں ان کے بارے میں ضالین کہا گیا. یہ بھٹک گئے اپنے راستے سے. ان کی اب یہود میں اور نصارہ میں ایک بنیادی فرق کہ یہود سبت کے معاملے میں حد سے تجاوز کرتے تھے. سبت کا دن محترم دن تھا جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے, اور وہ ہیلے بہانوں سے اس کی حرمت کو پامال کرتے تھے اور اس دن شکار کرتے تھے اور بہانوں کے ذریعے سے حرام چیزوں کو حلال کر لیتے تھے. اس لیے ان کو بندر بنایا گیا, ان کو سور بنایا گیا, ان کو مسخ کیا گیا, ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے. جی شیخ صاحب, میں چاہوں گا کہ گفتگو کو ہم دوبارہ سے اس پوائنٹ پہ لے کے آئیں. آپ نے یہ دو لفظ جو ہے مغضوب علیہم ولا ماشاء اللہ آپ کو اس چیز میں بہت فلوئنسی بھی ہے, آپ کی بکس بھی بہت ساری مختلف تصانیف ہمیں ملتی ہیں. الفاظ کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ربط ہے, آیات کا ربط ہے, صورتوں کا ربط ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ضرور ہم آپ سے نالج حاصل کرتے رہیں. مغضوب علیہم آپ نے کہا کہ یہود کے لیے ہے, ولضالین عیسائیوں کے لیے, تو ان الفاظ کو جو سیکوینس اسی لیے کہ پہلے یہود آئے تھے اور پھر وہ گمراہ ہوئے, پھر عیسائی آئے تھے. نہیں, یہ قرآن مجید کی دوسرے مقامات پر ایسی آیات ہمیں ملتی ہیں جس میں کہا گیا, جیسے انعمت علیہم کے بارے میں انعم اللہ علیہم من النبیین, تو یہ الفاظ, اور جو ہے اسی طرح والشہداء صدیقین, یہ الفاظ دوسری جگہ قرآن مجید میں آئے ہیں, وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے انعام کا ذکر ہوا ہے. تو اس میں کیجئے یہ کہ قرآن مجید کو شروع سے آخر تک کھنگالیے اور دیکھیے کہ کہاں کہاں انعامہ کا لفظ آیا ہے, انعام کا لفظ آیا ہے, تو وہ کون ہوں گے؟ انعمت علیہم. اچھا, اسی طرح پھر دیکھیے غضب کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے, تو پھر وہ مستحق ہو جائیں گے مغضوب کی. اسی طرح دیکھیے قرآن مجید میں دلّ یا ادلّ, وہ خود گمراہ ہوئے دوسروں کو گمراہ کیا, وہ دیکھیے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ضالین کون ہے. چونکہ عیسائیوں کے بارے میں قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر دلّو ادلّو کے الفاظ آئے ہیں, تو ضالین کے مستحق یہی ہوں گے. سبحان اللہ. شیخ صاحب, میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے اندر, چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے, تو ہم کچھ اور چھوٹی چھوٹی صورتیں لیتے ہیں اور ان کو بھی سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم کچھ مزید تھوڑی سی بڑی صورتوں پہ بھی جائیں گے. سورہ فاتحہ لی ہے, چلے ہم بالکل آخر میں چلے جاتے ہیں. معوذتین یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پہ ہم کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول یا زمان نزول کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ یہ کس دور میں نازل ہوئیں, تاکہ یہ صورت تو ہر شخص نماز میں بھی پڑھتا ہے عموماً, تو اس کی وضاحت ہم چاہیں گے. دیکھیے یہ دونوں صورتیں, جیسا کہ آپ نے کہا معوذتین, جو ہے آپ نے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے, جی, اس نام سے پناہ مشہور ہیں. حاصل کرنے والی دو صورتیں ہیں یہ, جن سے پناہ مانگی جاتی ہے. پناہ کب لیتے ہیں آپ؟ جب پریشانی میں ہو, مشکل میں ہو, تکلیف میں ہو. یو نیڈ اے پروٹیکشن. یعنی چھوٹا بچہ ہے مثال کے طور پر, اس کو کوئی بڑا لڑکا مار رہا ہے, ستا رہا ہے, فوراً وہ اپنی ماں کی گود میں چلا جاتا ہے, امی ابو کے پاس چلا جاتا ہے. پروٹیکشن چاہیے نا. اسی طرح جب آپ کو جنات ستاتے ہیں, یہ انسان ستاتے ہیں. جنات اتنا تنگ نہیں کرتے جتنا انسان کرتا ہے. جنات نے ایٹم بم نہیں بنایا, جنات نے بمباری نہیں کی جتنا انسان ستا. تو من الجنتی والناس. اچھا, اسی طرح شیطان کے, اب جنات میں ایک ابلیس ہے, اور ابلیس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دل میں وساوس پیدا کرتا ہے, وسوسوں کا ماہر ہے. تو پھر کہا گیا کہ اگر تمہارے دل میں شیطانی اور ابلیسی وسوسے پیدا ہو جائیں, تم رب الناس, ملک الناس اور الہ الناس کے دامن میں پناہ. سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ, ان کو پالنے پوسنے والا ہے, ملک ہے, بادشاہ ہے. تو بادشاہ کے پاس طاقت ہے, بادشاہ کے پاس فوجیں ہیں, کنٹرول میں, وہ کنٹرول کر سکتا ہے انسان کو بھی, جنات کو بھی, شیطان کو بھی. سب جتنے شر ہیں, من شر الوسواس ہو یا وہ من الجنتی والناس ہو, تو آپ ایک بڑی طاقتور قوت کے دامن میں چلے جاتے ہیں, وہاں محفوظ ہو جاتے ہیں. اسی طرح فلق کو دیکھ لیجئے. اس میں جو تیسرا لفظ ہے الہ الناس, اس کا بھی ریلیشن جیسے آپ نے الہ کا بنیادی مفہوم تو ہے طاقت کا, اور الہ آلہہ کا مطلب ہوتا ہے اجارہ, کہ اس نے اس کو پناہ دی. اور الہ دیکھیے اللہ کو معبود اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ طاقتور ہے, بلند مرتبہ ہے, سکون دیتا ہے, پناہ دیتا ہے. دیکھیے کبھی کمزور کی عبادت نہیں کی جاتی, یاد رکھیے. ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟
وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے, طاقتور ہے, وہ قدیر ہے. جی اگر اس میں کمزور ہو, بے بس ہو, سونے والا ہو, اونگنے والا ہو, لا علم ہو, لاچار ہو, اس کی پوجا کیوں کریں ہم, اس کی عبادت کیوں کریں؟ تو یاد رکھیے اللہ کو طاقتور سمجھنا بہت ضروری ہے, پناہ دینے والا سمجھنا ضروری ہے. اگر اس کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے تو اس کی عبادت بیکار ہو جاتی. صحیح, بہت اچھا رب نظر آیا. رب الناس, مالک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس. خناس کا جو اب یہاں پہ لفظ آیا ہے, اور ایک سیکوینس بھی چل رہا ہے ناس ناس کا, اس کو خناس کو بھی اسی سیکوینس میں لایا گیا ہے. اس کی خاص وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ شیطان, عام شیطان یا ابلیس کے شر سے ہمیں پناہ دیں, تو خناس کوئی خاص قسم کا شیطان؟ دیکھیے خناس ایک تو مبالغہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ فعال کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں, سمجھے, جیسے دجال ہے, کذاب ہے, تو اسی طرح خناس ہے. تو اس میں دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے, دبک دبک کے حملہ کرتا ہے اور بار بار حملہ کرتا ہے اس میں, سمجھے. تو یہ وسوسے جو ہوتے ہیں بار بار آتے ہیں, آپ ان کو جھٹک دیتے ہیں پھر حملہ کرتے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ ابلیس آپ سے ایک گوریلا لڑائی لڑ رہا ہے اور آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں, پھر وہ آ جاتے ہیں. لیکن جو آدمی رب الناس کے دامن میں, الہ الناس اور ملک الناس کے دامن میں پناہ لیتا ہے, وہ شیطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں, ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے ذہن میں. عموماً کچھ بھائی جب ہم یونیورسٹی میں گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں سوالات کہ ہم سورہ فلق ناس پڑھ لیتے ہیں صبح کے ٹائم, ہمیں پناہ مل جاتی ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام کے وقت پڑھو اذکار کے اندر. اس کا اثر ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک پرماننٹ ہمیں جو ہے وہ شیطان سے پروٹیکشن کیسے مل سکتی؟ شام کو پھر پڑھیں گے, پھر پوری رات تک اس کا ہمیں اثر رہے گا, پھر دوبارہ پڑھیں گے. ہاں دیکھیے اس میں اصل چیز آزمائش ہے یہ ہمارے لیے کہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ طاقتور ہے اور ابلیس اللہ کے سامنے کچھ نہیں. جس فلق کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا دوں, اس میں 4 چیزیں ہیں. ایک تو من شر ما خلق, جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں نا اس کا بھی شر ہے. بچھو کا شر ہے, بیکٹیریا کا ہے, فنگس کا ہے, سانپ کا ہے, انسانوں کا ہے. من شر ما خلق, جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی نیگیٹو ایفیکٹ ہے, کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے, شر ہے بہرحال. دوسرے رات کا شر ہے. رات میں بہت سارے شیاطین ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یعنی رات میں آپ نے چور جب بھی آتے ہیں وہ رات میں آتے ہیں. ہمارے ملک پر بھی جب مارشل آتا ہے راتوں رات آتا ہے, چور اور ڈاکو ہمیشہ راتوں رات حملہ کرتے ہیں, جنم لیتی ہیں. تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, جب وہ رات چھا جاتی ہے. اسی طرح اس کے بعد کہا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, جادو کا شر, جب یعنی پھونک مار کر گریں باندھ دی جائے. اور پھر حاسد کا شر. تو یہ 4 قسم کے شر سے بچنے کے لیے آپ رب الفلق, فلق کیا ہے؟ فال یعنی پھاڑنے والا. تو رات کو پھاڑ کر دن نکالی جاتی ہے, یعنی اندھیرے کے بعد اجالا لے آتا ہے. اور ناکامی, ایک امید کی کرن دلائی جا رہی ہے کہ اگر اتنی تکلیفیں تم پہ آ رہی ہیں, کوئی حسد کر رہا ہے, کوئی جادو کر رہا ہے, تو یقیناً اندھیرے کے بعد اجالا آئے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں شفا دے گا, ان پریشانیوں کو تم سے دور کرے گا. یہ یقین ہونا چاہیے. دیکھیے کہ وہ رب الفلق ہے, رب الناس ہے, ملک الناس ہے, الہ الناس ہے. یہ یقین ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وہ جو چھوٹے شر ہیں سارے, چاہے وہ حاسد کا شر ہو, چاہے رات کا شر ہو, چاہے مخلوقات کا شر ہو, چاہے جادو کا شر ہو, چاہے جنات کا ہو, چاہے انسان کا ہو, چاہے جنات کے وسوسوں کا, ان سب سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس طاقتور ہستی کے دامن میں پناہ لی جائے. یہ اعتماد اور یہ یقین ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, پروگرام کا وقت مختصر رہ گیا. بہت اچھی ایک بات آخر میں جو شیخ صاحب نے کنکلوڈ کی کہ جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ہمارا گمان مضبوط ہوگا اتنی ہی ہماری جو دعاؤں کی ایکسیپٹنس جو ہے اس کی پوسیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فائدہ اس وقت بھی ہوگا جب عربی زبان میں آپ یہ دعائیں پڑھیں گے, لیکن زیادہ فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ سمجھ کر پڑھیں, یقین کے ساتھ پڑھیں, ایمان کے ساتھ پڑھیں, اور یہ سمجھیں کہ وہ طاقتور ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.
گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے ناظرین. اگلے آنے والے پروگرام میں ہم مزید کچھ صورتوں کے اوپر نظر ڈالیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر خلیل الرحمان چشتی صاحب. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.